الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ اس آیت مبارکہ میں رب تعالی قرآن مجید میں بیان کی گئی مثالوں کا مقصد اور انہیں سن کر مسلمانوں اور کافروں کے طرز عمل میں فرق کیا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی حیا نہیں فرماتا ان یضرب کہ وہ ذکر فرمائے بیان کرے مثلا کوئی مثال۔ یہاں پر حیا کا معنی حیا کہتے ہیں بدنامی کو۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ بدنامی اور برائی کے خوف سے دل میں کسی کام سے رکاوٹ پیدا ہونا حیا کہتے ہیں۔ حیا والا بندہ وہی ہوتا ہے کہ بدنامی اور برائی کے خوف سے دل میں اس کام کے لیے رکاوٹ پیدا ہو، اس کو حیا کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے دل میں رکاوٹ پیدا ہو۔ اور یہاں سے مراد مثالیں بیان کرنے کو نہ چھوڑنا ہے کہ رب تعالیٰ مثالیں بیان کر کر کے عوام کو لوگوں کو سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مثالیں بیان کرنے کو نہیں چھوڑتا۔ ان یضرب کہ ذکر فرمائے بیان کرے مثلا کوئی مثال ما کوئی سی بعودتن مچھر کی طرح ہو، جو مچھر کی ہو، فما فوقہا یا جو فوقہا اس سے اوپر ہو۔ مچھر ہو یا مچھر سے اوپر بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، یعنی کہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ فاما الذی پس بہرحال الذی وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، فیعلمون تو وہ جانتے ہیں انہو کہ وہ الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ واما الذین اور بہرحال الذین وہ لوگ جو کافر ہوئے، فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا اللہ نے بہذا اس کے ساتھ مثلا مثال کا، اس مثال کے ساتھ، بہذا مثلا اس مثال کے ساتھ، یضلوا وہ گمراہ کرتے ہیں، بھی اس کے ذریعے کثیرن بہت سے لوگوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے کثیرن بہت سے لوگوں کو۔ یعنی کہ نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے قرآن پاک نازل کرنے کا، لیکن بہت سے لوگ اس کا انکار کر کے یا مذاق اڑا کر اس قرآن پاک کا معنی غلط مراد لے لیتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ معنی غلط مراد لیتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہاں قرآن کے ذریعے گمراہ کرنے کا فرمایا گیا، یعنی کہ یہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن پڑھ کر اس کا معنی غلط مراد لے کر گمراہ کرتے ہیں قرآن پڑھ کے، جس طرح آج کل کے جو دوسرے حضرات کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھ کے غلط معنی مراد کر کے گمراہ کر کے کرتے ہیں۔ وما یضل اور وہ نہیں گمراہ کرتے بھی اس کے ذریعے الا مگر فاسقین فاسقوں کو، نافرمانوں کو، یعنی کہ جو نافرمانی کرتے ہیں فاسق ہوتے ہیں انہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو مومن پکا سچا ہوتا ہے ان کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتے ہیں۔ الذین ینقضون آگے رب تعالیٰ فاسقوں کی 3 نشانیاں بیان کر رہا ہے، 3 علامتیں ان میں ہوتی ہیں۔ ایک تو عہد شکنی ہوتی ہے، دوسرا قطع تعلقی ہوتی ہے، اور تیسرا وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ عہد شکنی بھی کرتے ہیں، قطع تعلقی بھی کرتے ہیں اور فساد بھی پھیلاتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، من بعد ہی اس کے بعد سے، میثاقہم اس کے مضبوط ہونے کے بعد سے، من بعد میثاقی اس کے مضبوط ہونے کے، اس کے پختہ ہونے کے بعد، یعنی کہ پہلے پختہ ارادہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں ما جسے امر اللہ حکم دیا اللہ نے، جسے اللہ نے حکم دیا، ان یوصل کہ اسے جوڑا جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جسے جوڑنے کا حکم دیتا ہے، قطع تعلقی
وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپس میں جوڑو، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک یہ لوگ ہم الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں یہی لوگ، ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ آگے آپ نے گردان، مثال کی گردان 4 وزن پر آتی ہے، ضرب یضرب جیسے وعد یعید، فتح یفتح جیسے وہب یہب، سامیہ یسمع جیسے واجیلا یوجل، کارم یکرم جیسے واسم یوسم، حاسبہ یحسب جیسے وارم یارم، ٹھیک ہے۔ پہلی ہے صرف صغیر ثلاثی مجرد، مثال واوی، اسباب ضرب یضرب جیسے وعد یعید وعدہ کرنا، وعد یعید عیدۃ فواعد ووعد یوعد عیدۃ فذاک موعود، لم یعد لم یوعد، لا یعید لا یوعد، لن یعید لن یوعد، لیعیدن لیوعدن، لیعیدن لیوعدن، الامر من عد لتوعد لیعد لیوعد، والنہی عن لا تعد لا توعد، لا یعد لا یوعد، والظرف من موعد موعدان مواعد و موعد، والآلۃ من میعد میعدان مواعد و موعد، میعدۃ میعدتان مواعد و موعد وموعدۃ، میعاد میعادان مواعید و موعید و موعدۃ عیدۃ۔ افعال التفضیل المذکر من اوعد اوعدان اوعدون اواعد و اوعید، والمؤنث من وعدا وعدیان وعدیات وعد و وعیدا، فعل التعجب من ما اوعدہ و اوعد به و وعود۔ اب ادھر بھی ہر پہ گردان، جس طرح وعد یعید، وعد ضرب یضرب یعید، یہ اصل میں کیا تھا؟ یوعد تھا، کیا تھا؟ یوعد تھا۔ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے، ہر وہ واو یا جا جو علامت مضارع اور کسرہ یا فتح کے درمیان واقع ہو جائے تو اس کو حذف کرنا واجب ہے، بشرط کہ وہ حروف حلقی میں سے ہو۔ یہ دیکھو حروف حلقی میں سے ہے تو اس کو حذف کرنا واو کو واجب ہے، تو حذف کیا واو کو تو کیا بن گئی؟ یوعد سے یعید۔ آگے عیدۃ، یہ اصل میں کیا تھا؟ وعد، اصل میں کیا تھا؟ وعد تھا، تو وہ آپ نے قاعدہ پڑھا تھا، فعل ان کے وزن پر کلمے میں واو آ جائے تو واو کا حذف کر کے وہ ساری آپ نے تلیل کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے سب کی آپ نے تلیل، جس طرح کہ الامر من عد، اصل میں ضرب یضرب کو گردان ہے، ضرب یضرب میں الامر من کیا آتا ہے؟ اضرب آتا ہے، تو عد اصل میں کیا تھا؟ اوعد تھا، کیا تھا؟ اوعد تھا۔ تو عد کس طرح بنا؟ تو یہ اس طرح عد بنا کہ جو مضارع سے امر بناتے ہیں، مضارع میں واو گر گئی تھی تو وہاں پر علامت مضارع امر بناتے وقت علامت مضارع گرا دیتے ہیں اور آخری حرف کو ساکن کیا تو عد بن گیا، یہاں علامت مضارع سے واو گری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ ایک گردان دے رہا ہوں اور آپ نے سب کے سب کی تلیل کر کے آنی ہے اور اچھی طرح سے آنی ہے، جس طرح کہ تعید، والنہی عن لا تعید، یہ بھی اصل میں توعید تھا۔ اچھی طرح ساری کی گردانیں، ساری صرف کبیریں بھی پڑھنی ہیں اور صغیر بھی یاد کرنی ہے تاکہ آگے مسئلہ نہ بنے۔ پہلے ایک گردان دے کر دیتا ہوں اسی لیے کہ آپ کو آگے مسئلہ نہ بنے، آگے زیادہ بھی ہو جائیں۔ ایک گردان پہ محنت کریں گے تو آگے بالکل ہی آسانی ہوگی، کیونکہ پہلی میں ہو جائے گی، آگے ایک ہی جیسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پڑھو۔